پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا 5واں سال، چوتھا سال، مختلف قسم کی اذیتوں تکالیف سے دوچار تھا آپ کے لیے، آپ کے ساتھیوں کے لیے۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم کو، ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو مسلمانوں کا مرکز بنایا۔ مستضعفین، کمزور وہاں جمع ہو جاتے رہتے، اور جو تعلیم و تربیت فرمانی ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آنے جانے پر بھی اہل مکہ کو یوں لگتا ہے کہ ایک اعتراض تھا۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا جو واقعہ آیا ہے، وہ خود بیان فرماتے ہیں، بنی غفار میں ہمیں اطلاع ملی کہ مکے کے ایک صاحب نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ میں نے حالات کی تحقیق کے لیے اپنے بھائی کو بھیجا کہ آپ جائیں اور ان سے مل آئیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ آیا، ملاقات کر گیا، لیکن اس نے مجھے کوئی خاطر خواہ تسلی بخش معلومات نہ دی۔ اس نے آ کے بتایا کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یأمر بمکارم الاخلاق، حسن اخلاق کے متعلق تعلیمات دیتے ہیں۔ اس سے میری پیاس نہ بجھی تو میں خود چلا آیا۔ مکے میں پہنچا تو یہاں میرا کوئی جاننے والا نہیں تھا، اور مجھے مناسب نہ لگا کہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لوگوں سے صراحتاً کھلے لفظوں میں پوچھوں۔ یہ تردد کی جب کیفیت ہوتی ہے تو اسی طرح ہی ہوا کرتا ہے۔ فیصلہ کرنا تھا نا کہ اسلام قبول کریں یا نہ کریں، تو انجانے انداز سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف حاصل کرنا چاہتے تھے۔ مکے میں ہوں، میں زمزم پی کر گزارا کر رہا ہوں، شام ہو گئی، میری ملاقات نہ ہوئی۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے آج اپنا مہمان بنایا۔ نہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کیوں آئے ہیں، نہ میں نے انہیں بتایا۔ اگلا دن، اس سے اگلا دن، آخر انہوں نے کہا کہ لگتا ہے مسافر کا کوئی کام پیچیدہ ہے جو ابھی تک حل نہیں ہوا، اگر مناسب سمجھیں تو مجھے بتائیں، اور ممکن ہے میں آپ کے کسی کام آ سکوں۔ میں نے کہا رازداری رکھیں تو میں بتاتا ہوں۔ کہا رازداری رکھوں گا۔ میں نے اپنے آنے کی وجہ بیان کر دی۔ انہوں نے کہا ٹھیک بندے سے ملے ہو، میں آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوا دیتا ہوں، لیکن یوں نہ لگے کہ آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں، یوں نہ لگے۔ یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اہل مکہ کی دار ارقم پر نظر ہوتی تھی، اور آنے جانے والے بندوں کو اذیت و تکلیف دینے کا ڈر تھا۔ فرمایا کہ اگر میں کوئی خدشہ، خطرہ محسوس کروں گا
تو میں دیوار کے ساتھ سائڈ پر راستے سے الگ ہو کر بیٹھ جاؤں گا، جیسے کوئی قضائے حاجت کے لیے بیٹھا ہوتا ہے، آپ سیدھے چلے جانا۔ یوں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دار ارقم لے آئے۔ دار ارقم جب پہنچے، اپنا سارا قصہ بیان کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا تعارف کرایا، مسلمان ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ذر اپنے اسلام کو فی الحال مخفی رکھو، حتیٰ کہ اللہ اپنا کرم فرمائے اور اہل اسلام کے لیے پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ جب تمہیں علم ہو کہ اللہ نے ہمارے معاملے کو غالب کر دیا ہے تو تب آ جانا، فی الحال اپنی بستی میں چلے جاؤ۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میں تو اپنے اسلام کا اعلان کھلے لفظوں میں کروں گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ قرآن میں تو آیا ہے کہ صحابہ فرما بردار تھے، تو یہ نافرمانی کیوں کر رہے ہیں؟ پیارے بھائیو، تمام اسباق پہلے دن نہیں سیکھ لیے جاتے۔ یہ بھی تو دیکھیے نا کہ بندہ اب 10 منٹ پہلے مسلمان ہوا ہے، تو اسلام میں سمع اور طاعت کا، مقام رسالت کا، اطاعت و فرما برداری کا جو مسئلہ ہے، اسے سیکھنے میں ٹائم لگ سکتا ہے۔ وہی کچھ ہوا جو بنیادی بات اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سمجھنے والی ہے، وہ ان کا خلوص، ان کی نیک نیتی، ان کی دیانتداری، ان کی دینداری، وہ ٹھیک تھی۔ رہا انسانی اور بشریت کے تقاضے کے اعتبار سے معاملات کا وارد ہو جانا جو انسانوں سے ہوتے ہیں، یہ بہرحال اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے ہونے کا امکان ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایک عام امتی اگر کوئی نافرمانی اور گناہ کرتا ہے تو اس کی نافرمانی اور گناہ کو سزا سے گزارا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا، تھوڑی سزا دی جائے گی، نہیں دی جائے گی، کچھ پتہ نہیں ہے۔ لیکن صحابی جو کیا ہو اس نے، صحابی جنتی ہے، اس کی گارنٹی ہے، اس کی گارنٹی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا قدم یہ اٹھایا، ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا، جب ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف کچھ ساتھیوں کو روانہ کیا۔ اس دوران سورۃ الکہف کا نزول ہوا۔ سورۃ الکہف میں اللہ نے 3 قصے بیان کیے ہیں، بلکہ سورۃ الکہف کا ہر مضمون جو ہے وہ، اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ کی طرف سے مدد و نصرت اور اللہ کی طرف سے پکڑ کیسے آتی ہے اس کے ضابطے بیان کرتا ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اللہ کے لیے حمد ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب کو اتارا، کتاب میں کوئی کجی نہیں رکھی۔ ولم یجعل لہ عوجا، قیما، سیدھی صراط مستقیم پر ہے، لینذر، قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، تاکہ پیغام پہنچا دیا جائے، سخت عذاب کے حوالے سے خبردار کر دیا جائے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، اور مومن جو نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری پہنچ جائے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ تو یہ جو آیت ہے نا، پہلی آیت ہی، اس نے پوری سورت کے مضامین کا خلاصہ کر دیا ہے۔ ساتھ ہی کہف والوں کا تذکرہ ہوا جنہوں نے وطن چھوڑا،
एक दफ़ा तंगियों से गुजरे, बाद में अल्लाह ने उन्हें 309 सालों के बाद ज़िंदा किया, उनकी आंखों को ठंडा किया। जहाँ उन्होंने शिर्क को देखा था वहाँ उन्होंने ईमान को देखा। तो पैगाम ये पहुँचा कि ठहरिए, सब्र कीजिए, हौसला रखिए, उनकी मदद करने वाला हई और कय्यूम जिंदा है, अंधेर नहीं है उसके यहाँ, ज़्यादा टाइम गुजर गया है, थोड़ा टाइम बाकी है, जल्द वैसी मदद आ जाएगी जैसी कहफ वालों के लिए मदद आई। फिर वाकया बयान हुआ बाग वाले का। एक शख्स है, उसका बाग है, बाग में नहर चलती है, 2 बाग हैं उसके, बागों के इर्द गिर्द बाड़ है जो खजूरों के दरख्तों की है, अंदर अंगूर हैं, नीचे फसल है, हर तरह के जानवर हैं, अम्बाल कसरत से हैं। जिस सरजमीन पर है वो कारोबारी मंडी है, वहाँ से इर्द गिर्द से लोग आते हैं, आकर अपनी प्रोडक्ट्स बेच जाते हैं, यहाँ की खरीद जाते हैं, देते हुए भी नफ़ा दे जाते हैं, लेकर जाते हैं तो भी नफ़ा दे जाते हैं। उसने नाशुक्री की और उसने जब बाग में दाखिल हुआ उसने कहा मा अज़ुन्नु अन तबीद हाज़िही अबदा व मा अज़ुन्नु अस्साअता क़ाइमतन व लइन रुदित्तु इला रब्बी लाजिदन्ना खैरन मिन्हा मुनक़लबा। इतना इस्तेहकाम, इतनी ताकत, इतने वसाइल, इतना पैसा, इतनी रेल टेप, ये तो 1000 साल तक भी कोई खाता रहे तो ख़त्म नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि इस दौलत को, इस कुव्वत को, इस शोहरत को, इस इज़्ज़त को कभी कोई ज़वाल आएगा। और अगर वलइर्रुदित्तु इला रब्बी लाजिदन्ना खैरम मिन्हा मुनक़लबा, और अगर क़यामत का दिन हुआ तो इससे भी बेहतर पुरकशिश जिंदगी मिलेगी, फिक्र की बात नहीं है। नेमत आई, कुफरान नेमत के रास्ते पर आया। अल्लाह ने अपनी नाराज़गी की इब्तदा इस तरह फरमाई कि एक झटके में, एक लम्हे में आग बरसाई, आग का बगोला, और उस बाग को आग ने लम्हे भर में जला दिया। पैगाम ये था कि अगर कोई नाशुक्री और सरकशी के रास्ते पर चलेगा तो आखिर उसकी शामत आ जाएगी, आखिर उसकी शामत आ जाएगी। इसके बाद वाकया बयान हुआ ज़ुल्क़रनैन का, याजूज और माजूज का। याजूज और माजूज को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कवर किया, कंट्रोल किया, जबकि वो सरकशी करते थे। उसके लिए अल्लाह ने ज़ुल्क़रनैन को ज़रिया बना दिया, उसके लिए अल्लाह ने ज़ुल्क़रनैन को ज़रिया बना दिया। और इसमें फिर 3 सफ़र सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र हुए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तकरीर कर रहे हैं, किसी ने पूछा बड़ा आलिम, सबसे बड़ा कौन है? कहा मैं हूँ। अल्लाह ने इस जुमले की इस्लाह फरमाई। अल्लाह ने फरमाया कि मजमाल बहरैन की जगह पर एक और बंदा है जो आपसे ज़्यादा इल्म रखता है। कहा अल्लाह अगर सदियां भी गुजर जाएं तो मैं तो सफ़र करते करते पीछे नहीं हटूंगा, उसके पास पहुंचूंगा। अल्लाह मुझे इजाज़त दे दे, मैं उससे इल्म सीखा। अल्लाह ने इजाज़त दे दी। यूशा को साथ लिया, थैले में मछली खाने के तौर पर रखी और चल पड़े, रवाना हो गए। जब उस मजमा अल बहरैन की जगह पर पहुंचे तो पहचान न सके उस जगह को। मछली थैले से निकली, समंदर में चली गई, मरी हुई मछली। यही निशानी थी कि जहां मछली निकले वहां समझ जाना कि यहाँ मुलाकात हो। पता ना चला, चल पड़े, आगे गए। एक दिन एक रात का सफर किया। सुबह जब थक गए तो कहा कि बेटे खाना दो, लक़द लकीना मिन सफरिना हाज़ा नसबा, हम बड़े थक गए हैं। उसने कहा ओह मछली तो समंदर में चली गई। कहा उसी जगह पर तो हमें बंदे ने मिलना था, चलो वापस चलो। अब सहरा था तो अपने पैरों के निशानात देख देख के आखिर पहुंचे। खज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। खज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, कश्ती में सवार हुए, कश्ती का फट्टा उन्होंने तोड़ दिया। कश्ती का फट्टा जब टूट गया तो मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े। उन्होंने कहा कि लोगों ने किराया नहीं लिया, आपने फट्टा तोड़ दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम को खज़र अलैहिस्सलाम ने ये नहीं बताया कि इसलिए तोड़ा है। कहा आपका वादा था, आप सवाल नहीं करेंगे, आपने एग्रीमेंट तोड़ दिया है।
پہلا معاف ہے، پھر خیال رکھنا۔ کشتی سے اترے، میدان میں بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچے کو پکڑا، اس کی گردن مروڑ دی، سر تن سے جدا کر دیا، بچہ قتل ہو گیا۔ پھٹے پر جو چپ نہیں کر سکے تھے، بندے کے مرنے پر کیسے چپ کرتے، انہوں نے کہا بے گناہ کو مار دیا ہے۔ پھر بھی خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا آپ نہیں سوال کریں گے جب تک میں خود نہ بتاؤں۔ آپ نے پھر ایگریمنٹ توڑ دیا، کہا اس دفعہ معاف کریں، آئندہ خیال رکھوں گا، پھر معاف کر دیا۔ پھر آگے گئے، ایک بستی میں پہنچے، اب مچھلی بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ہے۔ وہاں بستی والوں سے کہا کہ ہمیں کھانا کھلا دو، ہم مسافر ہیں۔ بستی والوں نے کھانا نہ کھلایا۔ وہاں ایک دیوار، کچی دیوار تھی، وہ گرنے کے قریب تھی، دراڑیں اس میں پڑ چکی تھی، نیچے بنیادیں کھوکھلی ہو چکی تھی۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ ملایا، اس دیوار کو گرایا، پھر اس پر نئی دیوار تعمیر کر دی۔ واپس کپڑا جھاڑ کر جانے لگے تو موسیٰ علیہ السلام کو لگتا تھا کہ اب تو بستی والے روٹی کھلا دیں گے، اب تو ہم نے دیوار ان کی مرمت کر دی ہے۔ نہ بستی والوں نے کھلایا، نہ خضر علیہ السلام نے مانگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا لَوِ اتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، ان سے کہنا چاہیے تھا کہ مزدوری دے دو، ہم باہر سے ہی کھا لیں چلو۔ خضر علیہ السلام نے کہا اب آپ کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں چل سکتا ہے، یہ آپ کی اور ہماری جدائی ہے۔ میں نے پھٹا توڑا اللہ کے حکم پر، اس لیے کہ آگے ظالم بادشاہ تھا، اس نے آرڈر کیا ہوا تھا صحیح سالم کشتی جو بھی آئے اس کو اپنے قبضے میں لے لو۔ ان کی مسکینوں کی، ایمانداروں کی صحیح سالم کشتی تھی، ساحل پر پہنچتی اس حالت میں تو ان کے معیار کی ہوتی اور وہ چھین لیتے۔ تو میں نے پھٹا توڑ کے کشتی ان کی بچائی اللہ کے حکم پر۔ بچے کو قتل کیا اس لیے کہ بچے کو قتل کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا تھا کہ بڑا ہو جائے گا تو یہ والدین کو بھی کافر بنا دے گا اور خود بھی کفر کی حالت میں اس کی موت ہوگی۔ بچے کے والدین ایماندار تھے، اللہ چاہتا تھا انہیں جہنم سے بچائے، اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ بچے کو مار دو، بچپن کی موت سے یہ جنت میں چلا جائے گا، والدین کو اللہ اور بچہ دے گا جو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، ان کی آخرت بھی بچ جائے گی۔ میں نے یہ بھی اللہ کے حکم پر کیا۔ دیوار میں نے جو ریپیئر کی، بنائی نئے سرے سے، دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، ان کا جوان باپ جب مرنے لگا تو اس کے پاس 4 پیسے تھے، اسے ڈر تھا کہ لوگ چھین لیں گے۔ یتیم بچے اپنے مال کی حفاظت نہیں کر سکیں گے، اس لیے اس نے کھدائی کی، دیوار کے نیچے اس نے وہ پیسے رکھ دیے، دبا دیے، چھپا دیے، اوپر دیوار کھڑی کر دی تاکہ چور نہ پڑے۔ اب دیوار گرنے والی تھی تو خطرہ تھا کہ چور پڑ جائیں گے، کیونکہ ان کا والد ایماندار تھا، تو اللہ نے اپنا یہ کرم کیا کہ اللہ نے ان کا خزانہ بچا دیا۔ جس کی خواہش تھی سال 2 سال 5 10 سال 20 سال پہلے کی، اللہ نے اب پوری۔ تینوں قصوں میں یہ ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں، آپ کے ساتھ اللہ کی مدد جاری ہو تو آپ کامیاب یقیناً ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی مدد جاری ہو تو سورہ کہف ان دنوں میں نازل ہوئی، جس میں مکے والوں کو یہ تسلی دی گئی تھی کہ اندھیر نہیں ہے، ہر حالت پر ہمیں ہماری پوری نظر ہے، ہر ظالم کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے توڑنے کی پوری طاقت رکھتے ہیں۔ ہم نے پہلے مددیں کی تھی، آج بھی ہم مدد کریں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سورۃ الکہف کا پورا پیغام تھا۔ اس پر اپنے اپنے انداز سے یہاں تبصرہ کیا ہے شیخ نے، میں نے اسے اپنی الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اسمہ نجاشی شاہ حبش، نام ان کا اسمہ تھا، اور حبشہ کے لوگ اپنے بادشاہ کو لقب نجاشی کا دیتے تھے، جو بھی ان کا بادشاہ ہوتا تھا اسے نجاشی کہتے تھے۔ ان کا نام اسمہ تھا۔ ایک عادل بادشاہ ہے، وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، اس لیے آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے حبشہ ہجرت کر جائیں۔ حبشہ ہجرت کر جائیں۔ اس کے بعد ایک طے شدہ پروگرام کے مطابق رجب 5 نبوی میں صحابہ کرام کے پہلے گروہ نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ اس گروہ میں 12 مرد اور 4 خواتین تھیں۔ حضرت عثمان ابن عفان ان کے امیر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اور ان کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ان کی اہلیہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ یہ لوگ رات کی تاریکی میں چپکے سے نکل کر اپنی نئی منزل کی جانب روانہ ہوئے۔ رازداری کا مقصد یہ تھا کہ قریش کو ان کا علم نہ ہو سکے۔ رخ بحر احمر کی بندرگاہ شعیبیہ کی جانب تھا، آج کل کا شاید جدہ ہے، سیم اسی طرح ہی ہے، جیسے اس طرف سعودیہ ہے اور ادھر حبشہ ہے، درمیان میں بحر الاحمر کی پٹی ہے۔ نقشے میں آپ دیکھیں گے آپ کو واضح اس کا پتہ چل جائے گا۔ رخ بحر احمر کی بندرگاہ شعیبیہ کی جانب تھا۔ خوش قسمتی سے وہاں 2 تجارتی کشتیاں موجود تھیں جو انہیں اپنے دامن عافیت میں لے کر سمندر پار حبشہ چلی گئیں۔ قریش کو کسی قدر بعد میں ان کی روانگی کا علم ہو سکا، تاہم انہوں نے پیچھا کیا اور ساحل تک پہنچے، لیکن صحابہ کرام آگے جا چکے تھے، اس لیے نامراد واپس آئے۔ ادھر مسلمانوں کو حبشہ پہنچ کر بڑے سکھ کا سانس مسلمانوں نے لیا۔ اس سال رمضان المبارک میں یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حرم تشریف لے گئے۔ وہاں قریش کا بہت بڑا مجمع تھا، ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ جمع تھے۔ آپ نے ایک دم اچانک کھڑے ہو کر سورۃ النجم کی تلاوت شروع کر دی۔ میرا خیال ہے میں نے سورۃ النجم کی آیات پچھلے درس میں پڑھی ہیں، اسی الرحیق کے درس میں پھر زبانی بیان کر دی۔ ان کفار نے اس سے پہلے عموماً قرآن سنا نہ تھا، لیکن ان کا دائمی وتیرہ قرآن کے الفاظ میں یہ تھا کہ اس قرآن کو نہ سنو اور جب یہ پڑھا جائے تو شور مچایا کرو، اس ذریعے سے شاید تم غالب آ جاؤ۔ جب انہوں نے اچانک اس سورت کی تلاوت سنی اور ان کے کانوں میں ایک ناقابل بیان رعنائی اور دلکشی اور عظمت لیے ہوئے کلام الہی کی آواز پڑی تو انہیں کچھ ہوش نہ رہا۔ سب کے سب گوش بر آواز ہو گئے، متوجہ ہو کر سننے لگے۔ یہ غیر ارادی عمل تھا، کسی کے دل میں کوئی اور خیال ہی نہ رہا، یہاں تک کہ جب آپ نے سورت کے اواخر میں دل ہلا دینے والی آیات تلاوت فرما کر اللہ کا یہ حکم سنایا، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا۔ دلائل گزر چکے ہیں، اب حق بنتا ہے کہ تم عبادت بھی اللہ کی کرو اور سجدے بھی اللہ کی کرو۔ اس کے ساتھ ہی سجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو اپنے آپ پر قابو نہ رہا اور سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس موقع پر حق کی رعنائی اور جلال نے متکبرین مستہزئین کی ہٹ درمی کا پردہ چاک کر دیا۔ یہ کھل گئی بات کہ وہ عصبیت کی وجہ سے اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، ورنہ وہ اگر توجہ سے اور ہمدردی سے سنتے تو وہ انکار نہ کرتے۔ اس لیے انہیں اپنے آپ پر قابو نہ رہا تھا اور وہ بے اختیار سجدے میں گر پڑے تھے۔ بخاری میں، ترمذی میں حدیث آتی ہے، آپ نے قرآن پڑھا اور آپ کا قرآن سن کر سجد الانس والجن والمسلم والکافر، حاضرین مسلم تھے، کافر تھے، انس تھے، جن تھے، سب سجدے میں گر پڑے، سب سجدے میں گر پڑے۔ جی، یہ جو معالجین سرکش شیاطین کا مقابلہ کرتے ہیں، ان کے لیے یہ قابل غور نقطہ ہے۔ جب سرکش ضد پر اڑا ہوا ہو تو سورۃ النجم پڑھیں، سورۃ النجم پڑھیں، اس کی سرکشی اس کے بس میں نہیں رہے گی اور اللہ اسے گرا دے گا، اللہ اسے گرا دے گا۔
اسی طرح کی آیات کا انتخاب کیا جاتا ہے جب کسی کمزور کو قوت دینے کے لیے مشورہ دیا جائے، جو دیکھے کہ میں کمزور ہوں، ہر طرف سے مجھے کمزور کیا جا رہا ہے، تو جو نسخے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائے وہی نسخے انہیں سکھائے جاتے ہیں، وہی نسخے انہیں سکھائے جاتے ہیں۔ سب نے سجدہ کیا۔ اب حدیث پڑھنے والا بندہ جب دیکھتا ہے کتاب الصلاۃ میں کہ سب نے سجدہ کیا، وہ لو بھائی حدیث سے تو پتہ نہیں کیا کچھ کہتی ہیں، ہماری سمجھ سے تو اونچی بات ہے۔ کافروں نے سجدہ کیا، جنوں نے سجدہ کیا، انسانوں نے سجدہ کیا۔ قرآن تو یہ کہتا ہے مذاق اڑاتے تھے اور تم کہتے ہو کہ سجدہ کیا۔ ہاں انہوں نے سجدہ کیا تھا، انہوں نے سجدہ کیا تھا، وہ بس میں نہیں تھا، ان کے بس میں نہیں تھا، ان کی طاقت میں نہیں تھا۔ بعد میں جب انہیں احساس ہوا کہ کلام الہی کے جلال نے ان کی لگام موڑ دی اور وہ ٹھیک وہی کام کر بیٹھے جسے مٹانے اور ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایڑی سے چوٹی کا زور لگا رکھا تھا، تو اس کے ساتھ ہی اس واقعے میں غیر موجود مشرکین نے ان پر ہر طرح کی عتاب اور ملامت کی بوچھاڑ کی، تانے دیے کہ بے وقوفو، تم نے سجدہ کر کے اپنے دشمنوں کو مضبوط کر دیا۔ تو اس پر انہیں کافی خفت ہوئی۔ جان چھڑانے کے لیے انہوں نے ایک جھوٹ باندھا۔ انہوں نے کہا اصل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی تعریف کی تھی، نعوذ باللہ، نہیں، تعریف نہیں کی تھی۔ آپ نے تو آیت یہ پڑھی تھی کہ افرائیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی۔ بے انصافی کی بات ہے، تمہارے معیار اور منصب کے مطابق بیٹیاں نہ ہوں، اور اللہ کے بارے میں کہتے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تم زیادہ طاقتور ہو یا تمہارا رب زیادہ طاقتور ہے؟ انصاف کی بات کرو۔ انہوں نے جھوٹ بولا، انہوں نے کہا اصل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا تلک الغرانیق العلا وان شفاعتہن لترتجی، یہ عظیم ہستیاں ہیں لات منات عزیٰ، اور امید ہے کہ یہ شفاعت کریں گے ہم بخشے جائیں گے، یہ شفاعت کریں گے ہم بخشے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کا رد کیا۔ آیت ہے فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ وَيُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ، کیسے ہے آیت؟ جب رسول تلاوت کرتے ہیں قرآن پاک کی آیات کی اور کوئی اس میں مداخلت کرے تو اللہ ان کی جو شیطان نے مداخلت کی اس کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیتوں کو اللہ پختہ کر دیتا ہے۔ یہ ان کے پروپیگنڈے کے جواب میں اللہ نے آیت نازل کی۔ خیر یہ خبر حبشہ تک پہنچ گئی اور حبشہ کے لوگوں نے تصدیق کیے بغیر ہی واپسی کی راہ لی اور وہ یہاں واپس پلٹ آئے۔ یہاں آئے تو حالات اس سے زیادہ پیچیدہ ہو چکے تھے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دفعہ ایک باضابطہ طریقے سے حبشہ کی طرف لوگوں کو روانہ کیا۔ اس کے بعد ان مہاجرین پر خصوصاً اور مسلمانوں پر عموماً قریش کا ظلم و ستم بڑھ گیا اور ان کے خاندان والوں نے انہیں خوب ستایا۔ پہلے تو ان کا دین چھوڑنے کی وجہ سے ستایا تھا، اب بے عزتی بھی ساتھ ہو گئی تو گھمنڈ اور بڑھ گیا تو اور ستانے لگے۔ قریش کو ان کے ساتھ نجاشی کے حسن سلوک کی جو خبر ملی تھی اس پر نہایت بے چین تھے۔ ناچار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پھر ہجرت حبشہ کا مشورہ دیا، لیکن یہ دوسری ہجرت پہلی ہجرت کے بالمقابل اپنے دامن میں زیادہ مشکلات لیے ہوئے تھی، کیونکہ آپ کی بار قریش پہلے ہی سے چوکنا تھے اور ایسی کسی کوشش کو ناکام بنانے کا تہیہ کیے ہوئے تھے، لیکن مسلمان ان سے کہیں زیادہ مستعد ثابت ہوئے
اور اللہ نے ان کے لیے سفر کو آسان بنا دیا۔ چنانچہ قریش کی گرفت میں آنے سے پہلے شاہ حبش کے پاس پہنچ گئے۔ اس دفعہ کل 82 یا 83 مرد اور 18 عورتیں یا 19 عورتیں اس سفر میں شریک تھیں۔ ایک بڑا قافلہ مکہ چھوڑ کر، اپنے دیار چھوڑ کر، اپنی املاک چھوڑ کر، اپنا ایمان بچا کے سرزمین حبش پر رہنے کے لیے گیا۔ وہاں پھر یہ اب کے گئے ہوئے یہ ہجرت کا 6واں سال ہے، یہ ہجرت کا 6واں سال ہے۔ اب کے گئے ہوئے ان کی 2 کھیپیں حبشہ سے واپس آئیں۔ پہلی کھیپ جو واپس آئی وہ بدر سے چند دن پہلے واپس پہنچی، بدر سے چند دن پہلے۔ بدر رمضان المبارک 2 ہجری میں ہوا ہے۔ 2 ہجری میں کچھ حبشی مہاجر واپس آ گئے، جن میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے ابو جہل کی بدر کے میدان میں گردن کاٹی ہے، قاری قرآن ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود بھی ان میں تھے۔ اور جب یہاں حالات مستقر ہو گئے مدینے میں، تو آپ نے نجاشی کو خط لکھا کہ میرے جو ساتھی آپ کے پاس پناہ گزین تھے، آپ انہیں ہمارے پاس مدینے روانہ کرتے۔ پھر نجاشی رحمت اللہ علیہ نے 2 کشتیوں میں ان افراد کو، اور میرا اندازہ ہے کہ سینکڑوں کی یہ تعداد میں ہوں گے، کیونکہ اکیلے ان کے ساتھ یمن کے اشعری 52 تھے، اکیلے یمن کے اشعری ان کے ساتھ 52 تھے، باقی وہاں جو رہنے والے تھے۔ اب 7 ہجری ہے، اب یہ محرم 7 ہجری ہے جو دوسرا گروپ حبشہ سے واپس ہے۔ 690 کو جو گئے تھے، 690 کو گئے تھے، 7 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا، اب 7 سال یہاں گزر چکے ہیں۔ یہ 14 سال کے بعد یہ لوگ واپس حبشہ چھوڑ کر مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ خیبر میں خیبر فتح ہو چکا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جا کے ملے۔ ان میں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے کے سالار تھے، جو حبشہ میں محمد رسول اللہ کے ہمراہ حبشہ سے روانہ ہو کر مدینے اپنا خیبر پہنچے۔ اسی قافلے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک سفر تھے۔ اسی قافلے میں شریک سفر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ ہجرت کا 7واں سال ہے۔ خیبر کی جنگ کے بعد یہ حبشہ کے مہاجر اگرچہ جنگ خیبر میں شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن اعزازی طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہاجرین کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اموال غنیمت میں حصے دار بنایا۔ بے پناہ خوش ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے جعفر سے ملاقات کی، اپنے چچا کے بیٹے سے، علی کے بھائی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کی، سینے سے لگایا، اور آپ نے خوشی سے کہا مجھے نہیں معلوم کہ اے اللہ تیرا شکر خیبر کی فتح پر کروں یا میرے بھائی جعفر کی آمد پر کروں، جعفر کی آمد پر کروں۔ لیکن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں جو قیام ہے وہ بالکل تھوڑا سا رہا، بالکل تھوڑا سا رہا۔ سال بھر کے اندر جنگ موتا ہوئی۔ جنگ موتا کے 3 سالار جو شہید ہوئے تھے، ان میں سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ جعفر رضی اللہ عنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، ان کے بیٹے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ یہ خاص اعزاز تھا۔ میں چاہتا تھا کہ آگے بات چلے، مجھے تردد تھا، اس لیے ہجرت حبشہ کے حوالے سے کچھ باتیں پچھلے سبق میں ہو چکی ہیں، چلے دہرائی بھی انشاءاللہ مبارک ہے۔ انشاءاللہ آگے مہاجرین کے خلاف جو ان کی سازش تھی، اس پر بات انشاءاللہ اگلے سبق میں ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد